اکتوبر 1947 اس پر کافی لوگوں کا الگ الگ پرسپیکٹو ہے، رد عمل ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس دن کو اور اس کو کیسے آپ ابھی ریلیونس میں دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کی سچویشن کو لے کر؟ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وقت ضروری ایک اصلی ہسٹری کو سمجھنے کا ہے جو لوگوں سے دور رکھا گیا، جو لوگوں کو نہیں بتائی گئی. میں آپ کو بتاؤں اور میں آپ کو بھیجوں گا بھی وہ لیٹر ایک وہاں پہ برٹش میوزیم سے، جس میں یہاں کے اس وقت کے لیڈر لکھتے ہیں، بہت ہی عام لیڈر تھے اس وقت کے، وہ لکھتے ہیں رجنی پامس دتا جو کہ کمیونسٹ جو کمیونزم رائز ہو رہا تھا، نیکسلزم رائز ہو رہا تھا. اٹ واز اے موومنٹ جب کمیونزم بڑھ رہا تھا، رشیا بن رہا تھا، بہت سارے بن رہے تھے، اور ورلڈ وار اینڈ ہوا تھا 45 کے بعد، وہ ڈسمینٹل ہوا تھا، نازی سسٹم ڈسمینٹل ہوا تھا. دین دے مرجڈ، نازیز مرجڈ ان ڈفرینٹ گروپس. تو اس میں وہ لیٹر ریویل کرتا ہے کہ رجنی پامس دتا کو کتنا انوالو کیا گیا کشمیر افیئر میں، یہ کسی کو نہیں پتا، یہ آپ دیکھ لیجئے. اور رجنی پامس دتا خود ہی وہ لیبر، وہ کمیونزم کے بڑے زبردست علم بردار تھے اور لیبر موومنٹ کے تھے. وہ خود ہی اپنی کتاب میں بھی لکھتا ہے کہ جو بیدی تھی پنجاب کی، تو وہ بھی کمیونسٹ لیڈر تھی، ہیڈ آف دا پنجاب، تو اسی نے نیا کشمیر بنایا. سو اٹ واز سارٹ آف ایک ایسی سچویشن چل رہی تھی جس میں ٹگ آف وار تھا اس وقت کہ کشمیر پہ انٹرنیشنل ایجنسیاں کام کر رہی تھی کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے، کشمیر کو تباہی برباد کرنے کے لیے. کشمیر ہماری، اگر للتا دتیہ مکتاپادا کا ٹائم آپ دیکھ لیں گے، ہمارا 11 لاکھ سکوائر کلومیٹر تھا، 11 لاکھ سکوائر کلومیٹر کشمیر تھا، کشمیر کی سویلائزیشن. وہ کم ہوتے ہوتے ہوئے 1947 میں صرف 2,22,000 سکوائر کلومیٹر رہ گیا، سمٹ گیا 11 لاکھ سے 2 لاکھ. اور اس 2 لاکھ کے بھی 2 ٹکڑے کروائے گئے. وہ جو ٹکڑے کروائے گئے کشمیر کے، وہ کشمیر کے جو پیٹ، ان کی جو پیٹ میں ہی جرا نہیں، ان کا سینہ تار تار کیا گیا، کشمیر کی سویلائزیشن کو تباہی برباد کر دیا گیا. ہماری سویلائزیشن اس دن سے کٹنا شروع ہوئی، سلاٹر ہو گئی. اور 22 اکتوبر بھی ایک سازش، جو یہ کانسپریسیز تھی کشمیر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی، 22 اکتوبر بھی ایک ایسی سچویشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے 23 اکتوبر آپ دیکھیں، 24 دیکھیں، 25 دیکھیں، 26 27. اگر آپ 1947، میں تو 1946 سے بات کر رہا ہوں، میں تو ایون 1944 سے آپ کو کہہ رہا ہوں. 1944 سے ہی جب بین امرتسر ہوا تھا 100 سال پہلے 1846 میں، جب کشمیر کو 75 لاکھ کے عوض بیچا گیا، جو ادروائز یہ اس وقت جو مہاراجہ رنجیت سنگھ، جیسے اس نے لاہور پہ بھی مہاراجہ رنجیت سنگھ تھا، کشمیر اینڈ آل. تو کشمیر کا ایکچولی پولیٹیکل سے زیادہ سپریچول کنیکشن دیکھنا چاہیے. ہمارا جو سپریچول کنیکشن ہے کشمیر کا، ہمارا اجمیر شریف کے ساتھ، از نو ڈاؤٹ ان اٹ. ہمارا جو اجمیر شریف کے ساتھ ایک سپریچول کنیکشن ہے، یہ ہمارے محبوب عالم نے بہت پہلے صدیوں، کچھ 1600 کے قریب، 1600-1700 کے درمیان وہ جو کیا وہ سپریچول تھا. اور یہ جو سپریچولزم کو ختم کرنے کے لیے ورلڈ سازشیاں ہو رہی تھی، وہ ورلڈ سازشیاں انفارچونیٹلی کامیاب ہوگی ہم کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی. اور جس ریفرنس آپ کر رہے ہیں، یہ صحیح بات ہے. ٹرائبلز آئے، ٹرائبلز نے کیا کیا، اور یہاں پہ ایک انارکی تھی. ٹرائبل سے پہلے یہاں پہ ایک والنٹری گینگز تھے، جو گینگزم، جن کو ہم لوکل ملیشیا کے روپ میں وہ نکلے تھے. تو یہ گینگزم، یہ تو گینگ وار تھا. اٹ واز آئی کال اٹ کیا سارے انٹلیکچوئلز گینگ. اور تب سے لے کر اگر آپ دیکھیں کشمیر میں ایکچولی بات کرنے کی ممانت 1947 سے ہی شروع ہوگی، کہ جو اس وقت آپ نے کسی شخص کو بغیر کسی الیکشن کے
پرائم منسٹر بنا دیا. جب آپ نے کسی شخص کو بغیر کسی الیکشن کے پرائم منسٹر, تو اس کا مطلب ہے آپ ملیشیا کے سامنے جھک گئے. آپ نے ایک گینگ سسٹم شروع کیا. تو یہ جو گینگ سسٹم ہے, اس گینگ سسٹم کو اینڈ کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور میں تو آپ کو, اگر آپ دے سکیں گے اپنے اس سے, میں کہوں گا کہ جو ڈیموکریسی ہے, جو ریئل ڈیموکریسی ہے, وہ جو یہ الیکشن ہے آج تک ہوئے, اگر 1947 میں ہوئے ہی نہیں, 50 میں بھی وہ ہوئے تو کوئی اپوزیشن بھرا نہیں. اٹ واز ون سائڈڈ وداؤٹ اپوزیشن کسی نے. اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے ڈی سیز تھے جن کو لسٹ دی جاتی تھی, وہ ڈکلیئر کرتے تھے, ایم ایل اے بن گئے. تو جو اگر ریئل ڈیموکریسی کشمیر میں چاہیے, تو یہ جو سسٹم ہے, جو لیڈرشپ, گینگ لیڈرشپ ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. دیر شوڈ بی نو پولیٹیکل گینگس ان کشمیر. نو پولیٹیکل گینگس شوڈ ایگزسٹ ان کشمیر. اونلی الاؤ پیپل آن دا اپلیکیشن فرام دیئر ہوم ووٹ ڈالنے کا. 100% ووٹنگ ہوگی, گھر میں بیٹھ کر ہوگی. اور یہ جو گینگز کو موقع ہی نہیں ملے گا لوگوں کو ہائی جیک کرنا, لوگوں کے لیے ایک علاقے میں خود ہی پوسٹر لگانا کہ یہ علاقہ ووٹ نہیں دے گا, ادروائز دے ول بی شاٹ ڈیڈ. اور دوسرے علاقے کو کہا جائے گا آپ کو الاؤ ہے ووٹ ڈالنا. اور بڑے بڑے لوگ ایون وہ 3 فٹ لمبی داڑھی والے بھی کیوز میں کھڑے رہتے ہیں. وہ کیا بات ہوگی, وہی پھر دوسری جگہ بولتے ہیں آپ کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے. سو دیز جو ووٹنگ سسٹم یہاں رہا ہے, they have been always anti-democratic. There has been never voting pattern and the elections have been actually sabotaged to the democracy in Kashmir. اگر ڈیموکریسی کو بچانا ہے کشمیر میں, اگر ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنا ہے کشمیر میں, you have to create a new system جہاں پہ ایوری انڈیویجول, 18 سال کا بچہ, ایک معصوم بچہ وکٹم نہ بنے پولنگ بوتھ جا کر کہ اس کو کل مارا جائے گا کہ اس نے ووٹ کیوں ڈالے. وہ اپنے ایپ میں ووٹ ڈالے جی, پھر آپ دیکھ لیجئے کون سی لیڈرشپ نکلے گی. اگر آپ کو ففتھ فیل لیڈرشپ نکلی, میرا گریبان پکڑنا. کوئی اس ان پڑھ جاہل گینگسٹر لیڈروں کو پسند نہیں کرتا ہے جنہوں نے کشمیر کو پچھلے 70 سال تباہی برباد کر دیا, ہمارا سپریچول نظام تباہ کر دیا. ایسے نئے ایسے کتابیں لائی گئی جو کتابیں ٹوٹلی کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں ہمارے 700 سال کے اولیاؤں کے جو مشن رہے ہیں لوگوں کو ریفارم کرنے کے. یہ آپ کی جموں کشمیر لائبریری بھری ہوئی ہے ان کتابوں سے, آپ کی کلچرل اکیڈمی بھری ہوئی ہے ان کتابوں سے, جو کتاب ٹوٹلی 700 سالوں کے اولیاؤں کو بالکل نفی کرتی ہے, صوفیت کو ختم کر رہی ہیں, کمپوزٹ کلچر کو مانتی نہیں ہے. تو جب کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے تو آپ نے کون سا ایسا سسٹم ہمیں دے دیا جس سسٹم میں آپ اسمبلی میں بھی ہو, وہاں پہ بھی حکومت کرتے ہو, اسمبلی کے باہر آپ پتھر بازوں پہ بھی حکومت کر رہے ہو. یہ کیا بات ہوگی؟ یا تو آپ پتھر بازوں کے ساتھ ہی رہو اور اسمبلی میں مت جاؤ, یا اسمبلی میں ہی رہو تو پتھر بازوں کے لیڈر مت بنو. یو کانٹ بی دا لیڈر آف دا ٹو, یو کانٹ بی دا لا میکر ایز ویل ایز ہولڈ, آپ پتھر ہاتھ میں اٹھا کر ان کی لیڈری کریں. تو میرے خیال میں آپ نے مجھے بولا یہ ایک بہت اہم ٹائم ہے, ہسٹوریکل ٹائم ہے جو کشمیر دیکھ رہا ہے. یہ بہت ہی سنجیدگی سے اس وقت دنیا بھی سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے, اور اس وقت کشمیری لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں آج تک 70 سال بیوقوف بنایا گیا, اور بیوقوف ہی نہیں بنایا گیا, ڈرایا گیا. یہ جو کوئی بھی آپ الیکشن کا اینالائز کر رہے, جو بھی 47 سے لے کر آج تک الیکشن ہوا, it has never been democratic, it has been anti-democratic. اگر آپ کو کرنا ہے, آج شکر ہے آج ای میلنگ ووٹنگ ہو سکتی ہے, جب کشمیری پنڈت کو ووٹ کا رائٹ ہے ای میل سے بھیجنے کا, بیلٹ سے بھیجنے کا, تاکہ اس کی لائف سیکیور رہے, تو کشمیری مسلمان کو بھی ووٹ دے دو کہ وہ گھر میں بیٹھ کر ووٹ دے دے اور ای میلنگ دے دے, اور تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی نہ ہو. تو میرے خیال میں دس از دا اونلی وے اف اگر آپ کو ایک سوسائٹی کو ریفارم کرنا ہوگا. اگر 22 اکتوبر 1947 کو جو ہوا نہیں ہوا ہوتا تو آپ کشمیر, جموں کشمیر کو کیسے دیکھتے ہیں؟
اگر وہ ایپیسوڈ نہیں ہوتا. نہیں آپ وہ کلیریفائی کر لیجئے واٹ جو انویژن ہوا قبائلیوں کا اس دن، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک کارن شروع ہوا جموں کشمیر میں جو اختلافات ابھی ہے، جو پولیٹیکل کنٹروورسی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر کو دو ٹکڑے کرنے کی سازش بہت پہلے رچی گئی تھی کہ کشمیر کو جو پہاڑی ہے، پہاڑیوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تاکہ پہاڑی میجورٹی بن کر نہ رہیں ایک ہی جگہ. گوجروں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، آدھے گوجرے قبیلے ادھر جائیں آدھے ادھر جائیں. یہ اس کے لیے کیا گیا. اور جو سوات سے اگر آپ میرا دے سکو گے پورا انٹرویو جو آپ نے سوال کیا، اگر آپ کے چینل یہ پورا دے سکیں گے، آپ چترال کو سمجھ لیجئے. چترال ہمارا جو یہاں پہ ہے، جو ہمارا جو ایک ہنزا ہے، ہنزا کی جو آپ نے دریا دیکھا ہے، اور ہنزا کے جو علاقہ ہے گلگت ایجنسی جو وہ سارا وہ ہمارا کشمیر کی ٹیریٹری ہے، وہ ہماری جگہ ہے. اور اس پار چترال ہے. چترال واز ہیڈ آف دا نازی بیلٹ. وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو اس کا تھا، جو ہٹلر کا بیس تھا چترال میں. جا کے آپ دیکھ لیجئے جو چترال کا ہیڈ تھا، چترال کا ہیڈ باضابطہ جو آزاد ہند فوج تھی اس کی، سبھاش چندر بوس کی، اس کا وہ ٹاپ جنرل رہا. تو جو سوات سے آئے، جو نارتھ ویسٹ سے یہاں پہ آئے، وہ سارے سیکنڈ ورلڈ وار کے سولجر تھے. جو وہ آئے، جو انہوں نے انویژن کیا، اس انویژن نے تو کشمیر کو خلیہ بھی بگاڑ دیا. دس واز اے اسٹیبنگ. اگر دیکھیے شیروانی کو وہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو، مقبول شیروانی اینڈ آل، they were all the part of the politics. They were all the part of the politics. یہ کیا اگر یہاں کی پولیٹیکل لیڈر ان کے ساتھ ملی نہیں ہوئی ہوتی تو دو ٹکڑے ہونے کا سوال ہی نہیں تھا. تو اگر وہ بھاگ رہے تھے، اگر وہ 26 اکتوبر کے بھاگ رہے تھے، تو ان کو بالکل چترال تک واپس پہنچانا تھا، برابر وہ گلگت سب لینا تھا، چترال تک پہنچانا. تو اس کا مطلب ہے کہیں پہ یہاں کے پرائم منسٹر جو تھے پنڈت جواہر لال نہرو، اس نے پہلے ہی کنسیو کیا تھا کہ کشمیر کے دو ٹکڑے کرنے ہیں. اور پھر وہاں سے پھر یونائٹڈ نیشن سے سٹی آرڈر لایا. وہ تو جو یہاں کا کورٹ کے ہوتے ہیں ویسے ہی سٹی آرڈر لایا. تو اس کے بعد کشمیر کو کانفلکٹ میں کر کے رکھا. ہمارے نوجوان تباہ، اور نوجوان پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ نہیں مجھے کرنا کیا ہے، واٹ از مائی فیوچر. آج کی جنریشن سوال کر رہی ہے کہ میرا فیوچر کیا ہے. اگر آپ یہ پوائزن نہیں ڈالتے، اگر آپ سلوگن نہیں بیچتے، اس کے بعد سلوگننگ شروع ہو گئی. پھر یونائٹڈ نیشن بھی، UN بھی بن گیا ایک ٹاپک، اور اس کو کیش کرنے کے لیے ووٹ لاؤ، گینگز استعمال کرنے لگے. اس کے بعد اس کے نام پہ پلبسائٹ فرنٹ بننے لگے، اور پلبسائٹ فرنٹ نے بھی تباہی مچا دی. اور کیا کر دیا، کتنے لوگ، کتنے نوجوان مارے. اور پلبسائٹ فرنٹ کا کیا تھا، واٹ واز دا اینڈ ریزلٹ؟ پلبسائٹ فرنٹ کو نوکری چاہیے تھی، وہ 75 میں ملی، اور پلبسائٹ فرنٹ پھر نوکری پہ بیٹھ گئی. اگر نوکری حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں کی تباہی کرنی ہے، بربادی کرنی ہے، ایسی نوکری سے بہتر وہ ایسے ڈیموکریسی چاہیے ہی نہیں. Keep democracy fridged at least for 10 years in Kashmir. 10 سال آپ کشمیر کو نان پولیٹیکل بنا دو. اگر 10 سال آپ نان پولیٹیکل کے صرف ڈیولپمنٹ کرو. اب کل دیکھ لیجئے، آج 22 اکتوبر چل رہا ہے، آج دیکھ لیجئے مائی پرائڈ مائی سٹی. دیکھیں نوجوان کیسے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں مائی پرائڈ مائی سٹی میں. اس کا مطلب ہے دے وانٹ ڈیولپمنٹ بیکاز اٹ از نان پولیٹیکل. یہ پولیٹیکل نہیں ہے. اگر مائی سٹی اور وہ بھی شکر الحمدللہ ہمارے عید میلاد کے دن سے مل رہا ہے یہ، اس لیے پیپل آر ویری ہیپی. لوگ خوش ہیں کہ
کہہ رہے کہ بھائی یہ تو اچھی بات ہے، ایک نان پولیٹیکل سسٹم. اب کل امیڈیٹلی گینگ آ جائے گی، وہ بولے گی جناب مجھے جی یہ آرٹیکل واپس چاہیے، اس کے نام پر مجھے ووٹ دے دو. پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بولے گی پتھر اٹھاؤ، آپ کو مہینے کا اتنا دیں گے اور صرف آپ کو پتھر مارنا ہے. لینڈ رو کیا تھا؟ اٹ واز اے پولیٹیکل فائٹ. لینڈ رو کی لڑائی 1910 کی لڑائی کیا تھی؟ 1910 کی پتھر بازی کیا تھی؟ وہ صرف وار تھا، کرسی کا وار تھا. 1916 کیا تھا؟ وہ دو گینگز میں، پولیٹیکل گینگز میں آپسی وار تھا، اور 216 2016 ہو گیا. اگر یہ گینگ وار ختم کرنا ہے تو پولیٹیکل سسٹم کو کہیں پہ آدھی بتانے والا ویری گڈ کریے ایز اے ویری گڈ چینل جو اگر سپیس دے سکے. آپ کی چینل ہم جیسے لوگوں کو سپیس دیتی نہیں. آپ سپیس دیں گے جو بولیں گے چین کے ساتھ ملیں گے. جو اگر کوئی سڑک پہ کوئی بیوقوف آدمی بھی بولے گا میں چین سے ملوں گا، آپ سارے کیمرہ اس پہ فوکس کرو گے. یہ نہیں سوچے گا کہ چین میں ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا. ہم مسجد نہیں بنا سکتے، ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے، ہم اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، ہم غلام رسول غلام محمد کا نام نہیں رکھ سکتے ہیں. وہ کاشگر تھا ہمارا ایک وقت، وہ ہمارا تھا، ہم کشمیر کا تھا وہ کاشگر. دیکھو وہاں کی حالت دیکھو کیا ہے. جائیے آپ جانے نہیں دیں گے آپ کو وہاں. سو اگر یہ کرائٹیریا ہے ووٹ بٹورنے کا، میں اگر مجھے نوکری نہیں دو گے تو میں چین جاؤں گا، تو ایسے لوگوں کو ہی آپ سپیس دیتے ہو. میں نے کل ان کو بھی بولا، دوسرے چینلوں کو بھی، میں کہا یہ ساری سپیس وار ہے، سپیس چاہیے. تو آپ ہم جیسے لوگوں کی بات، مجھے پتا ہے آپ یہ بھی نہیں دو گے، تو چلو میں بول رہا ہوں. اچھا سر، ایک آخری سوال، یہ جو بلیک ڈے لوگ بتا رہے ہیں 22 اکتوبر 1947 کو، اس پر کیا کہیں گے؟ جو لوگ 22 اکتوبر 1947 کو بلیک ڈے کے نام سے کال کرتے ہیں، اس پر کیا ہے آپ کا؟ میں آپ کو بتاؤں، 9 اگست 1953 بلیک ڈے، 9 اگست مارچ آئی تھنک 11 مارچ اور 10 مارچ 1946 بینام امرتسر بلیک ڈے. یہ بلیک ڈے بھی ووٹ کیچنگ کا ایک یہ بن گیا ہے، وہ ایک ٹیکٹک. 1990 میں اتنے لوگ مرے، کتنے لوگ مرے اس پاپا 1 اور پاپا 2 میں، کتنے نوجوان بیچارے مرے. اینڈ رزلٹ کیا تھا؟ 1996 میں نوکری کسی کو دے دو، 1996 میں نوکری دے دو، کسی پولیٹیکل گینگ کو بناؤ اور ان کو حوالے حکومت کرو. سو اسی طرح یہ جو بلیک ڈے، نان بلیک ڈے، ان چیزوں کو سوشل میڈیا، آپ یہ سارا یہ پولیٹیکل گینگز کا کام ہے. There have been always political gang systems who have been always coining the word, hitting the emotions of the people. And اگر وہی لوگ، جو لوگ 1947 میں جنہوں نے کہا کہ ہم محفوظ ہیں اس انڈیا کے ساتھ جو انڈیا سیکولر انڈیا ہے، جو انڈیا سیکولرزم کے، جس کا کانسٹیٹیوشن سیکولرزم ہے، اگر وہی لوگ سیم پیپل کہہ رہے ہیں آج بھائی یہ بناؤ بلیک ڈے مناؤ جی، 27 کی 26 مناؤ جی بلیک ڈے. وہی لوگ گئے تھے، وہی سیم پیپل ہیو گون ٹو دا ایئرپورٹ. اور جو جنرل تھمیا تھے وہ فرسٹ لینڈڈ ان کشمیر، جس کا پہلا جہاز یہاں پہ لینڈ کیا، انہی لوگوں نے ان کو گود میں اٹھا کر مالا ڈال کر پروسیشن میں لایا. سیم لوگ واقعی میں ہے بلیک ڈے کشمیر کے. میں کہتا ہوں سیم لوگ جو بول رہے ہیں نا، یہ میں تو کبھی میں تو خود نان پولیٹیکل ہوں، آپ کو خود پتا ہے، میں سیاست کی بات، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں لوگوں کو بیوقوف ناروں کے ساتھ مت بناؤ مہربانی کر کے. یہ جو آپ ووٹ ولچر بن کر لوگوں کے زندگی کے ساتھ ساتھ ان کا ووٹ بھی لے رہے ہو. جو ولچر ہوتا ہے وہ صرف روٹی کا ٹکڑا ہی نہیں لیتا ہے، وہ انسان کو بھی کھاتا ہے. اسی طرح جو ووٹ ولچر کشمیر کے ہیں، ووٹ ولچر ایک تو انسان کی لائف بھی لیتے ہیں، دوسرا اس کے ہاتھ سے ووٹ بھی لیتے ہیں.
یہ ساری لڑائی، یہ سارے یہ جو مجھے سیلف رول چاہیے، یہ پھر سیلف ہی اٹھاتے ہیں. جو سیلف رول مانگتے ہیں پھر وہ اپنی سیلفی اٹھا کر بولتے ہیں ہم ہیں جی. جو یہ آٹونومی کی باتیں کرتے ہیں وہ بولتے ہیں یہ جی میرا آٹو رول ہے، تو وہ آٹو رول چلاتے ہیں. سو دیز ٹائپ آف تھنگس بہت دیکھا گیا ہے یہاں. تو ان ایسے لوگ ہی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. باقی مجھے ایک نے بڑا اچھا لکھا تھا کہ پہلے حریت ہوا کرتی تھی، حریت جیم، حریت میم، حریت میم اور حریت کیا کیا نا، تو اب تو حریت چین بن گیا ہے. تو گپکا ڈکلیریشن حریت چین. تھینک یو.